السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، یہ جو ہے صورتیں ہم نے مکمل کی، دو اور صورتیں یہاں پر ہم نے مکمل کی ہیں۔ سورہ زخرف بھی مکمل کیا ہم نے۔ تو اس کی جو پہلی صورت آج ہم نے مکمل کیا وہ ہے سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ کے سلسلے میں ایک روایت آتی ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو ہم جانتے ہیں، ان کے والد عتبہ بن ربیعہ، انہوں نے مشرکین سے مشورہ کیا کہ میں جا کر محمد کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ جو ہے اپنے کام سے باز آ جائے، یعنی وہ جس مذہب کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں، میں سمجھا دیتا ہوں کہ وہ اس مذہب کی تبلیغ نہ کریں۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھتیجے، میں تمہارے سامنے ایک بات جو ہے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں بہت سارا مال چاہیے تو ہم اتنا مال دیں گے کہ تم جو ہے بہت مالدار ہو جاؤ گے، یا پھر تمہیں بادشاہت چاہیے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ جو ہے بنا لیں گے، یا پھر تمہیں کوئی خوبصورت عورت چاہیے تو ہم اس سے جو ہے تمہارا نکاح کر دیں گے، جو چاہیے بولو ہم وہ کر دیں گے، بس تم جو ہے اپنے کام سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی اس کے سامنے۔ اس کی بات ختم ہونے کے بعد کہا کہ کیا آپ کی بات ختم ہو گئی؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی حامیم سجدہ کی، اس کے سامنے تلاوت کی، اور تلاوت کے دوران آج ہم نے جس جگہ پر سجدہ کیا اسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ یہی میرا جواب ہے اور کچھ نہیں ہے، تو وہاں سے وہ جو ہے اٹھ کر چلا گیا۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جو لوگ اللہ رب العالمین نے بعض آیتیں پیش کی ہیں، یعنی اللہ کی نشانیوں کو پیش کیا اور کہا کہ اگر ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر قوم عاد کو اور قوم سمود کو جیسے ہم نے برباد کیا، جیسے تباہ کیا اور عذاب سے دوچار کیا، اسی طرح تم کو بھی جو ہے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ کھلی دھمکی اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر لوگوں کو دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ایک بات بتائی کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ نے فرمایا حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا جو چمڑا ہے، جلد، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کام کرتے تھے، غلط کام جو بھی کرتے تھے، کان سے جو بھی غلط سنتے تھے، آنکھوں سے جو بھی غلط دیکھتے تھے، اور جو کچھ بھی ہمارے اعضاء سے ہم جو بھی کرتے تھے غلط کام، یہ اعضاء خود جو ہے قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تو لوگ کہیں گے اپنی جلدوں سے، اپنے اعضاء سے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ رب العالمین نے ہم کو بات کرنے کی صلاحیت دے دی ہے تو ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اعضاء ہم دنیا میں اس کو معمولی سمجھ کر ان اعضاء کا ہم غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اعضاء اللہ نے ہم کو جسم جو بھی دیے ہیں، یہ اعضاء امانت ہیں۔ ان امانت اگر اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھائیں گے تو قیامت کے دن ہم اس سے بچ جائیں گے، ورنہ یہی اعضاء جن اعضاء کے ذریعے ہم غلط کام کرتے ہیں، یہی اعضاء ہمارے لیے جو ہے دشمن بن کر، یا گویا کہ ہمارے خلاف جو ہے گواہی دے کر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کریں گے۔ تو کتنا جو ہے مشکل وقت ہوگا انسان کے لیے، گرچہ وہ جو ہے تنہائی میں کیا ہوگا غلط کام، کسی کو پتہ نہیں چلا ہوگا، کوئی نہیں دیکھا ہوگا،
لیکن اس کے باوجود جو اعضا جس سے وہ کام کر رہا ہے یہی اعضا وہاں جب جو ہے گواہی دے دیں گے اس کے خلاف تو انسان کی جو ہے کیا حالت ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ چاہے ہم لوگوں میں ہو یا تنہائی میں ہو ہر قسم کا جو بھی گناہ ہے بڑا گناہ ہر قسم کے گناہ سے جو ہے ہم بچ کر رہیں. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک آیت بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس کا جم کر رہتے ہیں کبھی بھی جو ہے ادھر ادھر ہلتے نہیں اپنے ایمان پر مضبوطی سے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے آ کر کے جو ہے خوشخبری دیتے ہیں. مفسرین نے کہا کہ یہ جو آیت ہے یہ جو خوشخبری ہے دراصل یہ موت کے وقت جو فرشتہ آتا ہے وہ فرشتے خوشخبری دیتے ہیں اس کے تعلق سے ہے یہ بتایا. تو فرشتے کیا کرتے ہیں جو آدمی نیک انسان ہوتا ہے جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے سامنے بالکل خوبصورت شکل میں بہت ہی اچھی شکل میں جو ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. انسان گھبرایا ہوا ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کے سامنے کچھ دنیاوی جو ہے بیوی بچے ماں باپ وغیرہ بہت مختلف قسم کی چیزیں اس کے دماغ میں گھومتی رہتی ہیں. تو فرشتے آ کر تتنزل علیہم الملائکہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ولا تحزنوا آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون آپ کے لیے خوشخبری دی جا رہی ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو تمہیں جنت دی جائے گی. وعدہ کیا گیا تھا تم سے تم نے اچھے کام کیے دنیا میں تم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کی تو تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا جس جنت کا وہ جنت تمہیں دی جائے گی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور پھر کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ انسان موت کے وقت اس کے دماغ میں پوری زندگی ایک مرتبہ گھومے گی کہ جو کچھ اس نے زندگی بھر کیا ساری چیزیں اس کے دماغ میں گھومیں گی اور گھر کے افراد اس کے دماغ میں آئیں گے بیوی بچے ماں باپ جو بھی ہیں سب اس کے دماغ میں گھومیں گے. تو ایسے وقت فرشتے کہیں گے آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید آپ دنیا کو سب کو چھوڑ کر جا رہے ہو دنیا میں اور آپ کے لیے کوئی ساتھی نہیں ہے ایسا مت سوچو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں دنیا میں زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. یہ جو ہے فرشتے کہہ کر کے جو ہے تسلی دیں گے اور پھر کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جب تو آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو جو کچھ بھی آپ کا دل چاہے گا آپ کو وہ چیز مل جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور جو کچھ بھی آپ مانگیں گے وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اور پھر کہا جائے گا نزلا من غفور الرحیم یہ جو ہے مہمان نوازی ہے آپ کے لیے غفور الرحیم سے جو بڑا بخشنے والا ہے جو بڑا رحم کرنے والا ہے اس ذات کی جانب سے آپ کے لیے جو ہے مہمان نوازی ہے. اللہ رب العالمین آپ جو بھی چاہیں گے اور جو کچھ بھی مانگیں گے ہر چیز اللہ رب العالمین آپ کو دے گا. فرشتے جو ہے اس بات کی جو ہے اس کو خوشخبری دیں گے. تو کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو جو ہے فرشتے آ کر اتنی بہترین خوشخبری دے دیں گے. ایسی اگر خوشخبری ہم کو پانا ہے ایسی موت اگر ہم کو پانا ہے جو کہ بالکل امن و سکون کی موت ہوگی تو انسان کو پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی اور جو بھی حرام چیزیں ہیں ان سے بچ کر زندگی گزارنا ہوگا. تو اتنی بہترین جو ہے موت آئے گی. اگر جو انسان دنیا میں جو ہے آخرت کا کوئی اعتبار نہیں کیا دین کا کوئی اعتبار نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس جو فرشتے آئیں گے بہت ہی بری شکل میں آئیں گے. وہ انہیں دیکھ کر ہی ڈر جائے گا گھبرا جائے گا پریشان ہو جائے گا اور وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو فرشتے اس کی روح کو کھینچنے لگیں گے. کس طرح کھینچیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر کیکر کی کانٹی پر اگر آپ کپڑا ڈال دیں گے بالکل بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کپڑا ڈال دیں گے کھینچنے لگ جائیں گے تو کپڑا نہیں آئے گا آسانی سے. تو آدمی کو زور سے کھینچنا ہوگا اس سے کپڑا جو ہے پھٹ پھٹ کر آئے گا. تو اس طرح کی جو دنیا میں جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کیے دین کی کوئی فکر نہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں تو ایسے لوگوں کی روح کو اس طرح سے جو کھینچ کر نکالا جائے گا. لیکن جو مومن ہوگا اس کی روح کو بڑی آسانی سے نکال لیا جائے گا اس سے کسی قسم کی جو ہے اس کو تکلیف نہیں ہوگی. اور اس کے بعد جب اس کے جنازے کو لے جا رہے ہوں گے ایک لمبی حدیث ہے یہ میں مختصر طور پر پیش کر رہا ہوں. جب اس نیک آدمی کے جنازے کو لے جا رہے ہوں گے تو جنازہ مومن کا جنازہ کہے گا کہ مجھے جلدی جلدی لے کر جاؤ
مجھے اللہ رب العالمین کے پاس فوراً لے کر جاؤ، مجھے ملاقات کرنی ہے۔ لیکن جو آدمی گنہگار ہوگا وہ چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا کہ مجھے مت لے جاؤ قبرستان کی طرف، مجھے قبرستان کی طرف مت لے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، یہ چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو چیخیں ہوں گی، اس کی جو آوازیں ہوں گی، انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوقات سنیں گی۔ اگر انسان اور جن یہ آواز سنتے تو انسان جو ہے پریشان ہو جاتا، انسان کی جو ہے رات کی نیند اڑ جاتی۔ لیکن یہ انسان کے لیے دنیا میں جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، یہ سب چیزیں سنائی نہیں دیتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے ہر انسان کے ساتھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ بالکل ہماری زندگی پاک ہو، ہماری موت بھی بالکل جو ہے اچھی جو ہے آئے۔ یا ہر انسان کو جو ہے کوشش بھی کرنا ہے اور ہمیشہ دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ یہ باتیں جو ہے یہاں پر اس آیت میں بتائی گئی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ایک اور اہم بات یہ بتائی، اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، رات، دن، سورج، چاند، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں اور اس کی نشانیاں ہیں، فرمایا اللہ نے۔ اور کہا اس کے بعد کیونکہ ایک زمانے سے سورج اور چاند کی جو ہے ہمیشہ سے عبادت کی گئی ہے دنیا میں، لوگ سجدہ کرتے رہے، تو اللہ رب العالمین نے بتا دیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، تم سورج کی، چاند کی جو ہے ان کے لیے سجدہ نہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، تم اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر آپ عبادت کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی نہ کرو۔ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جو ہے جائز تھا، جیسا کہ سورہ یوسف میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ان کے بھائیوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا، یہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر قسم کا سجدہ حرام کر دیا ہے، چاہے وہ تعظیم کا سجدہ ہو، عزت والا سجدہ ہو یا عبادت کا سجدہ ہو، ہر قسم کا سجدہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ چنانچہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ کسی بھی قسم کا سجدہ ہمارے لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الشورى ہے۔ سورۃ الشورى دراصل یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی جو ہے سازشیں پلاننگ کر رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے رہا تھا کہ آپ کو ہجرت کر کے جانا ہے قریب میں، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایک اسلامک اسٹیٹ آپ کو جو ہے بنانا ہوگا، تو کیسے آپ بنائیں گے؟ اللہ رب العالمین جو ہے آپ کو جو ہے تعلیمات دے رہا تھا اس صورت کے اندر۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت بیان فرمایا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا بعض انبیاء کا تذکرہ کر کے کہ اللہ رب العالمین نے ان سب کی جانب وحی نازل کی اور کہا ان اقیموا الدین، کہ تم سب دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں اختلاف مت کرو۔ تو سارے انبیاء کو ایک دین دیا گیا تھا، اور کہا گیا کہ تم اس دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف نہ کرو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ امتوں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، لوگ کیوں جماعتوں میں بٹ جاتے ہیں، لوگ مختلف قسم کے فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، کیوں بٹ جاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ بھی بتا دی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، یہ لوگ جو آپس میں جو بٹ جاتے ہیں علم کے آنے کے بعد بھی، علم رکھتے ہوئے بھی جو جماعتوں میں مختلف قسم کے فرقوں میں جو بٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف ہٹ دھرمی ہے، کہا اللہ رب العالمین نے، ضد کی وجہ سے، بغیا بینہم، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے۔ آج دیکھیے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے ایک جماعت الگ، چھوٹے چھوٹے مسئلے کی وجہ سے ایک فرقہ الگ، اور سب لڑتے رہتے ہیں آپس میں، اور سب مسلمان ہیں، اور آپس میں لڑ کر جو ہے ہم مسلمان جو ہے اپنے آپ کو اتنا دین سے دور کر دیے ہیں کہ جو ہے ہماری پہچان مشکل ہو گئی ہے کہ ہم کتنے جو ہے مسلمان ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جب کبھی دین کا معاملہ آتا ہے تو دین کے معاملے میں ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے اور آپس میں متحد ہو کر رہنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہو سکتے ہیں، نوافل کے، سنتوں کے، فلاں کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے ہمیں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لیے کیا دلائل ہیں، دلائل کی روشنی میں ہم بحث کریں آپس میں احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اور یہ چیز صرف ہمارے درمیان نہیں، صحابہ کرام کے درمیان بھی یہ چیز پائی جاتی تھی۔
صحابہ کرام کے درمیان بھی جو ہے اختلافات، مطلب لڑائی جھگڑے نہیں، اختلافات مطلب مسائل میں اختلافات ہوتے تھے، لیکن وہ لوگ دلائل کی روشنی میں بات کرتے تھے، کسی کی توہین نہیں کرتے تھے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، کسی کو کافر نہیں کہتے تھے اور کسی کو جہنمی نہیں کہتے تھے وہ لوگ، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے احترام بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دلائل کی روشنی میں بحث کرتے تھے۔ تو یہی چیز ہم کو چاہیے، کوئی بھی اختلاف ہو گیا تو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم بات کریں، دلائل کی روشنی میں جو ہے ہم بات کریں۔ قرآن اور حدیث کی بات مل جانے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی سرکشی اختیار کرتا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی جماعت کو الگ کر کے جو ہے اب اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شذ شذ فی النار، جو آدمی مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر چلے جاتا ہے تاکہ اختلافات پیدا کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شذ فی النار، تو اس آدمی کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے اختلافات کبھی پیدا نہیں کرنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے۔ اختلافات قیامت تک رہیں گے، ہر چھوٹے مسئلے میں، بڑے مسئلے میں، لیکن ہمیں محبت سے اور جو ایک صحیح طریقے سے ہمیں ان مسائل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں حل کرنا چاہیے۔ وہ باتیں ہمیں جو ہے قرآن کی ان آیات سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت میں یہ بیان فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا اجر ملتا ہے، وہ جس مقصد کے لیے عمل کرتا ہے اس کو وہ اجر ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کی نیت کو جانتا ہے کہ انسان کس نیت سے عمل کر رہا ہے، کس چیز کے لیے عمل کر رہا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو اللہ نے بیان فرمایا یہاں پر من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کے لیے جو ہے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ہم اس کی جو محنت ہے، اس کی جو کوشش ہے، ہم بھی جو اس کی جو ہے محنت میں اور جو اس کو برکت دیتے ہیں۔ انسان اور محنت کرے اور اجر پائے، ہم خود جو ہے زیادتی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بتایا برکت عطا کرتے ہیں۔ تو انسان آخرت کے لیے عمل کرے، اللہ رب العالمین اس کی آخرت بنا دیں گے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آدمی صرف اس دنیا کے لیے زندگی میں محنت کرتا ہے تو وہ جو محنت کر رہا ہے ہم اس کو دے دیں گے، دنیا میں جو کچھ بھی وہ محنت کرے گا دنیا میں اس کا جو حصہ ہے وہ دے دیں گے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، لیکن آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتلا دیا۔ تو ہماری یہ جو مختصر سی زندگی ہے، انسان آج کتنا بھی جی لے، بڑی مشکل سے 100 سال ہی سمجھ لیجئے، لیکن یہ زندگی اگر ہم نے صرف دنیا کے لیے جی لی تو آخرت میں ہمارے پاس اللہ کو دکھا کر جنت میں جانے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے اس دنیا کے لیے جتنا ہو سکے، جتنا کرنا ہے اس دنیا کے لیے بس اتنا کر کے پوری اپنی زندگی کو ہم اپنی آخرت کی جگہ لگا دیں۔ بہت ہی مختصر زندگی۔ دیکھیے ہمارے دو گھر ہیں، ایک زمین کے اوپر، ایک زمین کے نیچے۔ ہماری پوری زندگی اگر ہم زمین کے اوپر والا جو گھر ہے اس گھر میں رہنے والے بیوی بچوں کے لیے ہم اسی گھر اور بیوی بچوں کے لیے اگر پوری زندگی لگا دیں تو ہمارا جو دوسرا گھر ہے، گھر سے مراد انسان کو مرنے کے بعد جو بالکل ہمارے قدموں کے نیچے جو قبر ہے، اس قبر کی تیاری کے لیے کب کوشش کرے گا انسان؟ تو انسان کو جو ہے اس کے لیے تیاری کرنا ہے، کیونکہ وہاں جانے کے بعد قبر میں انسان وہاں پر اگر جو صحیح جواب دے پائے گا تو پھر اس کے بعد اس کی آخرت بن جائے گی۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر پوری زندگی انسان اس زمین پر رہنے والے گھر، بیوی، بچے، کھانے پینے انسان اس کے پیچھے لگا دیا تو پھر وہاں جا کر کیا جواب دے گا انسان؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ دنیا کے لیے کوشش نہ کرے۔ انسان کمائے بھی، کھائے بھی، کوشش کرے بھی، لیکن اس کے لیے جو وقت ہے صرف وہ وقت دے، اور اللہ رب العالمین کے لیے اس کو جو وقت دینا ہے عبادات کے لیے وہ وقت اس کو دینا چاہیے، اور آخرت کی فکر میں ہمیشہ انسان کو رہنا چاہیے۔ یہ بتایا اللہ رب العالمین نے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی، فرمایا کہ اللہ رب العالمین دنیا میں جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ مبنی برحق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو ذرا کم دیتا ہے، کسی کو جو ہے کلر جو ہے کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو جو اللہ رب العالمین آنکھ نہیں دیتا، کسی کو جو اللہ رب العالمین لنگڑا بناتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں مبنی برحق، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، اس میں ہم کو جو ہے دخل اندازی نہیں کرنا ہے۔ اس کی وجہ اور اس کی حکمت صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے ایک بات بتائی یہاں پر رزق سے متعلق، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے بندوں میں رزق کو جو ہے بانٹ دیا ہے۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں رزق کو جو ہے سب میں زیادہ سے زیادہ دے دیتا، سب کو بھی ایک برابر دے دیتا، تو کیا ہوتا؟ دنیا میں
صرف جو ہے فساد ہی فساد ہوتا، اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو اللہ رب العالمین نے کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا، اور دنیا میں جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے تابع کیا تاکہ ایک دوسرے کی لوگ جو ہے خدمت کریں، اور دنیا کا ایک سسٹم اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں کہ ہر کسی کو سب کو برابر دے دے، اگر ایسا دے دے گا تو دنیا کا سسٹم نہیں چل پائے گا، دنیا کا نظام نہیں چل پائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی حکمت میں ہے، اس لیے انسان شکایت نہ کرے کہ اللہ تو نے فلاں کو اچھا دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ اگر انسان اس طرح کا سوچے، قارون کو یاد کیجئے، فرعون کو یاد کیجئے کہ قارون کو اللہ نے کتنا دیا لیکن وہ کافر ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین حکمت کے ساتھ دیتا ہے کہ کون کتنا سنبھال سکتا ہے ایمان کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اس کو دے دیتا ہے۔ اگر وہ ایمان اور حکمت کے ساتھ عمل کے ساتھ سنبھال لیا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات اللہ رب العالمین کسی کو نہیں دیتا ہے تو مایوسی کی وجہ سے انسان کفر میں مبتلا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں جانب جس کو اللہ نے دیا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایمان اور عمل کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ نے کسی کو کم دیا وہ صبر کے ساتھ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہر نعمت پر زندگی گزارے، اللہ رب العالمین سے شکایت نہ کرے۔ اللہ کی حکمت میں ہے کہ جس کو جتنا دینا ہے اور جیسا دینا ہے اللہ دیتا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے بتایا، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اللہ رب العالمین جس کو جتنا دینا ہے اس کے حساب سے دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ایک اور بات بتائی، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین انسان کو اولاد جو دیتا ہے وہ اولاد کسی کو لڑکا دیتا ہے، کسی کو لڑکی دیتا ہے، اور کسی کو جو ہے دونوں دیتا ہے، اور کسی کو جو ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کسی کو اولاد نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو لڑکی، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو لڑکا دیتا ہے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور کسی کو جو ہے لڑکی بھی دیتا ہے لڑکا بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو جو ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہے، اللہ جس کو جو بھی اولاد دے الحمدللہ۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ملی تو اللہ کی حکمت میں ہے، شاید اولاد اس کے لیے زندگی میں مناسب نہیں تھی، شاید اس کی اولاد اس کے لیے فتنے کا باعث ہو سکتی تھی، شاید اللہ کی حکمت میں ہوگا اللہ رب العالمین نے اس کو اولاد نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے انسان مایوس ہو کر کفر میں مبتلا نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں بعض گھرانوں میں اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے، اگر صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی جاتی ہیں تو عورت کو جو لڑکیوں کی ماں ہوتی ہے لوگ تانے دینے لگتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ کیا انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ لڑکی یا لڑکا پیدا کرے اپنی جانب سے جیسے چاہیں؟ نہیں، کسی بھی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی دیتا ہے اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں عورتوں کو برا بھلا کہنا، انہیں منحوس کہنا اور گھروں کے اندر ہمیشہ تانے دیتے رہنا، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ بلکہ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے اولاد، یہ بھی ایک رزق کی شکل میں اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے رزق کے معاملے میں رزق کو لے کر کے جو ہے لڑکیاں اگر پیدا ہوتی ہیں تو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ اگر اتنی لڑکیاں پیدا ہو جائیں گی تو ان کو کیسے پالیں، ہم ان کی کیسے پرورش کریں اور کیسے ان کا جو نکاح کر کے دیں۔ اس سارے مسائل کو لے کر کے جو ہے لوگ تانے دینے لگتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ ہم جو ہے آپ کو بھی رزق دینے والے ہیں اور جو آپ کے اولاد ہیں ان کو بھی ہم ہی رزق دینے والے ہیں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں رزق دینے والا نہیں ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے رزق میں بچے پلتے ہیں، ایسا انسان سمجھتا ہے۔ نہیں، ہر بچہ یا بچی جو بھی آتے دنیا میں وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نہ لڑکے کو منحوس سمجھنا ہے نہ لڑکی کو منحوس سمجھنا ہے، سب اللہ کی جانب سے ہیں۔ بلکہ اگر ہم لڑکیوں کے تعلق سے کہا جائے تو اس سے پہلے بھی بار بار یہ بات آتی رہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوشخبری دی ہے کہ جو آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے بیٹیوں سے نوازا، اگر وہ ان کی اچھی پرورش کرتا ہے اور اچھے سے جو ان کی زندگی اسلامی تعلیمات سے جو ہے اس کو سنوارتا ہے، فرمایا کن لہو سترا من النار، یہی بچیاں اس کو جہنم سے بچنے کے لیے ایک آڑ بنے گی۔ فرمایا کتنی بڑی خوشخبری دی گئی ہے بچیوں والے باپ کے لیے، لیکن دنیا میں لوگ منحوس سمجھتے ہیں، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو جو دینا چاہتا ہے ویسے دیتا ہے، اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین پر جو ہے ایمان رکھنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہماری تلاوت، تراویح، صدقہ و خیرات، روزوں کو قبول فرما۔
رب العالمین ہمارے بیمار جو بھی ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے میں سے جو بھی پریشان لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔